اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ انہوں نے جس انداز میں اللہ کے حکم کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر، راضی ہو کر آنے والے زمانے کے لیے مثال بنا دی۔ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا قربان۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خوشنودی کے لیے جب خواب کے ذریعے ان کو بشارت ملی، خواب کے ذریعے ان پر حکم نازل ہوا، تو انہوں نے جب اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے اس وقت میں ننھے بچے تھے، کوئی بہت زیادہ شعور کی منزلوں کو پہنچنے والے یا بہت زیادہ عمر کے نہیں تھے، جب انہوں نے یہ کہا اپنے بیٹے سے، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یعنی اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں قربان کروں، تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے یہ کہا کہ بالکل آپ اپنے حکم کو پورا کیجئے، اپنے رب کے حکم کو پورا کیجئے۔ یعنی یہ دیکھیے ایک بیٹے کی فرما برداری، جبکہ نہ وہاں پر انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کی، نہ کالج میں گئے، نہ کوئی اخلاق پر مبنی تقریریں سنی۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ فیضان ادب تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان ادب تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے قسن اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فرزندے نے اسماعیل علیہ السلام اپنے والد صاحب کو ایک بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ بالکل آپ کو جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو پورا کیجئے، میں بھی اس میں راضی ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، آپ اس کو پیارے بچوں قرآن شریف میں پڑھیے، تلاش کیجئے اور کتابوں میں اسے تلاش کیجئے، بزرگوں سے سنیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پہاڑ کی اونچی اس ایریے میں جو سب سے اونچی جگہ تھی پہاڑ کی، اس کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہاں پر میں اللہ کا گھر تعمیر کروں۔ تو اس میں بھی انہوں نے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے اینٹیں جو بھی مٹی پتھر تھے وہ لا کر دیتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی۔ وہ گھر تھا اللہ تعالیٰ کا گھر، کعبۃ اللہ، سے بیت اللہ کہا جاتا ہے، جہاں حج کے لیے ہزاروں لوگ یا لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ہر سال وہاں پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت یہ سنت زندہ کر دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی محبت۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی مدد سے اس گھر کی تعمیر کی، یعنی انہوں نے باپ بیٹوں نے مل کر تعمیر کی، اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اور قرآن شریف میں جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے۔ یعنی سوچئے کہ کتنی بڑی سعادت کو پہنچ گئے تھے وہ جب اللہ کے حکم کو پورا کیا، نہ مستقبل کو سوچا، نہ حال کو سوچا، نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس کو سوچا، نہ مضر اثرات کو سوچا، نہ کسی قسم کا خوف خدشہ ان کو لاحق ہوا۔ تو یہ ہوتی ہے محبت۔ اب وہ وقت نہیں ہے نہ اس قسم کی قربانی دینا ہے، لیکن آج جو چغلی، غیبت، جھوٹ، چوری، جھوٹ بولنا، کثرت سے بولنا، نفاق پیدا کرنا، اپنے اندر نفاق پالنا، یہ سب چیزوں سے بھی تو ہم کم از کم بچ سکتے ہیں اللہ کے لیے، محض اللہ کے لیے، لیکن ہم نہیں بچتے۔ ہم دوسروں کو سدھارنا چاہتے ہیں، خود سدھرنا نہیں چاہتے، خود کے اندر کوئی کمی ہمیں اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ صاحبہ بی بی ہاجرہ کی بہت زیادہ قربانی بھی رہی۔ ان کی جو مشقت تھی، ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کرنا، بھوک پیاس سے نڈال تھی، پھر بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بی بی ہاجرہ جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کا کیا مرتبہ کر دیا کہ دیکھیے حج کے جو ارکان ادا کرتے ہیں ہم، یہ ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، ان کی سنت کو یاد کرنے کے لیے، دہرانے کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے آبا و اجداد کے پیارے طریقوں پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، اللہ کے دین کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ہمیں قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت ساری قربانیاں تھی اس میں،
باپ کی، بیٹے کی، ماں کی،